بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سبز ریشمی پرچے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ خاتون دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ بیوی کا چہرہ دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو یہ خواب ضرور پورا ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت خولہ بنت حکیم آپ کی خدمت میں پیش ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کس سے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیوہ اور کنواری دونوں لڑکیوں کے رشتے موجود ہیں جنہیں آپ پسند فرمائیں گے۔ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت عائشہ اور دوسری حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں جگہ بات کر لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کے بعد حضرت خولہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر گئیں۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق گھر پر نہیں تھے۔ ان کی بیوی حضرت ام زمان نے بڑی عزت و احترام سے انہیں بٹھایا۔ حضرت خولہ نے کہا کہ میں حضرت عائشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آئی ہوں۔ انہوں نے کہا، میں عائشہ کے والد سے بات کروں گی، پھر بتاؤں گی۔ اس کے بعد حضرت خولہ سیدھا سودا کے والد کے پاس آتی ہیں، وہاں بھی اپنے آنے کا مقصد بیان کرتی ہیں۔ حضرت سودا کے والد نے کہا کہ ذاتی اور خاندانی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین ہیں۔ سیدہ خولہ نے دریافت کیا، پھر کیا ارادہ ہے؟ والد صاحب نے مشورہ دیا کہ ذاتی طور پر مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سودا کی مرضی دریافت کر لوں، تو اٹھ کر پاس چلے گئے۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے حضرت سودا سیدہ کو اپنے آنے کا مقصد بیان فرمایا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا مرضی ہے؟ حضرت سودا سیدہ نے سنا تو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ اس عمر میں جبکہ آپ 50 سال کی ہو گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اپنا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کہ آپ میرے حق میں جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا۔ دوسرے دن حضرت خولہ بنت حکیم دوبارہ سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میرے جو تعلقات ہیں اس کی روشنی میں یہ جائز نہیں ہے، اور عائشہ صدیقہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھتیجی ہیں۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے عرض کیا کہ میں اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتی ہوں۔ وہ جانے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ایک اور بات ہے کہ میں عائشہ کے رشتے کے لیے زبیر بن معظم سے بات کر چکا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تو اٹھ کر چلی گئیں اور سیدھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، سودا سیدہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ جو چاہے اس کے حق میں فیصلہ فرمائیں۔ پھر عرض کیا کہ میں آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھی گئی تھی اور کہتے ہیں کہ عائشہ تعلق کے لحاظ سے آپ کے بھتیجی لگتی ہیں، کیا یہ رشتہ جائز ہوگا؟ آپ نے سنا تو فرمایا کہ ابو بکر میرا صرف دینی بھائی ہے، اس کی بیٹی سے نکاح جائز ہے۔ حضرت خولہ نے کہا کہ ایک بات تو انہوں نے یہ بھی بتائی تھی کہ عائشہ کے لیے انہوں نے زبیر بن معطم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی سیدہ سودا بنت زمعہ سے ہو گئی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی اپنی اولاد سے بڑھ کر دیکھ بھال کی۔ چند دنوں کے بعد زبیر بن معطم نے خود ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور وجہ یہ بتائی کہ میں نہیں چاہتا کہ عائشہ کے گھر میں آنے سے میرے گھر میں اسلام داخل ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے راستے کے تمام رکاوٹیں دور کر دی۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا خولہ بنت حکیم کو بلوا بھیجا۔ جب وہ آئیں تو کہا کہ زبیر نے حضرت عائشہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔
اب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہہ دیں کہ وہ جب چاہیں عائشہ سے شادی کر سکتے ہیں۔ مہر ادا ہو جانے کے بعد صحابیات کی ایک جماعت دلہن کے گھر پہنچی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلہن بنایا گیا اور پھر اس کمرے میں لایا گیا جہاں انصار کی عورتیں منتظر تھیں۔ انہوں نے بڑی محبت اور خوشی سے استقبال کیا اور کہا تمہارا آنا بخیر و برکت اور نیک فعال ہو۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ حضرت اسماء بنت یزید بھی شامل تھیں۔ فرماتی ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دودھ پیش کیا گیا۔ آپ نے پیالے سے تھوڑا سا دودھ پیا اور پھر پیالہ حضرت عائشہ کی طرف بڑھا دیا۔ وہ شرمانے لگیں۔ میں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ واپس نہ کرو۔ انہوں نے شرماتے شرماتے لے لیا اور تھوڑا سا پی کر رکھ دیا اور پھر سیدہ عائشہ کی رخصتی ہو گئی۔ شوال کا مہینہ اور سن ہجری کا دوسرا سال تھا۔ حضرت عائشہ رخصت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور رہائش کے لیے آپ کو جو حجرہ ملا وہ مسجد نبوی سے متصل تھا۔ اس کے گھر کا دروازہ مسجد کے جانب تھا اور ام المومنین سیدہ سودا جس گھر میں مقیم تھی ان کا دروازہ آل عثمان کی جانب تھا۔ اس وقت تک صرف 2 ہی حجرے تعمیر ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں سیدہ حضرت ام کلثوم اور سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سودا سیدہ کے ساتھ رہتی تھیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے بچیوں کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ بچیاں اس قابل ہو گئی ہیں کہ ان کی شادی کر دی جائے۔ ایک تجویز یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو بہت خوش ہوئے۔ دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم تھی، ان کی اس وقت عمر 20 سال تھی۔ ان کی بڑی بہن سیدہ رقیہ جو سیدنا حضرت عثمان غنی کے حوالہ عقد میں تھے 2 ہجری میں وفات پا چکی تھیں۔ ایک روز ام المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت عثمان کے بارے میں کیا خیال ہے اور کلثوم کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی جائے۔ تجویز مناسب تھی چنانچہ رشتہ طے پایا گیا اور پھر وہ 3 ہجری میں رخصت ہو کر اپنے خاوند کے پاس تشریف لے گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسی بے مثال محبت اور اپنائیت کا ثبوت دیا کہ تاریخ میں سوتیلی اولاد کے ساتھ ایسی مثال پیش کرنا مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ام المومنین کی زندگیوں کی طرح بے مثال اور خوبصورت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔